کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے گلاب کا پھول سونگھ لے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھانا کھانے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ جس طرح موتی کے لیے صدف، جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ حجاب ضروری ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جائے۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جنت ایسے لوگوں کا مشتاق ہے۔ عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ پہلا مال، دوسرا دین و ایمان، تیسرا حسن و جمال، چوتھا اچھا نسب۔ مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں تم دیندار نیک عورت سے شادی کیا کرو۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ و مصیبتوں سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے، اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کا مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔